فیض صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خطیب نکتہ ڈھال، ترجمانی اہل سنت، فخر اہل سنت، علامہ محمد عمر فیض صاحب قادری۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سبحان اللہ هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم برادر محترم جناب ملک آفتاب پٹواری صاحب اور برادر عزیز جناب ملک یاسر پٹواری صاحب اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اپنے محترم بھائی جناب ملک ناصر صاحب، ملک سہیل صاحب، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جن کے توسل سے میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ اللہ پاک ان تمام دوستوں کو دارین کی برکتیں، نعمتیں اور عظمتیں عطا فرمائے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبت اور حضور کے ذکر پاک کے حوالے سے ہمیں یہاں جمع فرما دیا۔ اللہ پاک آج کی مجلس کو قبول فرمائے اور اصلاح احوال کے حوالے سے کردار اور فکر کی اصلاح کے حوالے سے آج کی مجلس کو نتیجہ خیز بنائے، کیونکہ محفلوں کا مقصد یہی ہے
ان کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اللہ کے بندوں اور حضور کی امت تک پہنچایا جائے، تاکہ جن کا عقیدہ بگڑا ہے عقیدہ سنور جائے، اور جن کا کردار خراب ہے کردار سنور جائے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر جلسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے بڑی توجہ سے آپ نے میری گزارشات سننی ہے۔ آج کا پروگرام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے قائم کیا گیا۔ تو حضور کا میلاد منانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو اللہ پاک نے اپنی سنت بنا دیا۔ اسی طرح حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اصحاب پیمبر کی سنت ہے۔ سنت سے مراد طریقہ، یعنی حضور کا میلاد منانا اللہ کا طریقہ ہے، اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا اصحاب پیمبر کا طریقہ ہے۔ یہ عمل نہ فرض ہے نہ واجب، نہ سنت مؤکدہ ہے نہ سنت، بلکہ مستحب اور مباح عمل ہے۔ اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، جو ہمارا مروجہ طریقہ ہے، جس انداز کے ساتھ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بناتے ہیں، اس کو اگر کیا جائے تو ثواب ملتا ہے اور نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس انداز سے بات ہوتی ہے، جو اس کے رد میں بولتے ہیں وہ اس کو حرام تک کہہ دیتے ہیں، اور جو اس کے حق میں بولتے ہیں وہ اس کو فرض سمجھنے لگے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ حرام ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ حضور کی آمد پر دل کا خوش ہونا یہ ضروری ہے۔ دل کا خوش ہونا کہ دل میں انسان خوشی محسوس کرے، اللہ نے کرم کیا، اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ اعمال کی شریعت میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ ایک شے فرض، آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شے فرض ہے، اور اس کے بعد پھر واجب کا درجہ ہے، اور اس کے بعد پھر سنت کا درجہ ہے۔ پھر سنت کی بھی دو قسمیں، مؤکدہ ہے اور غیر مؤکدہ، پھر مستحب کا درجہ ہے، پھر مباح کا درجہ ہے۔ تو مستحب جو ہے وہ 5ویں نمبر کی شے ہے، اور فرض پہلے نمبر کی شے ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو 5ویں نمبر کی شے ہے اس کو تو جپھا مار کے بیٹھے ہیں، اور جو پہلے نمبر کی شے ہے اسے بھول چکے ہیں۔ جو 5ویں نمبر کی شے ہے نا اسے کر رہے ہیں، اور اس پر جھگڑے بھی کر بیٹھتے ہیں، اور جو پہلے نمبر کی ہے فرض اسے چھوڑ بیٹھے۔ جتنے لوگ میلاد کی محفل میں نظر آتے ہیں جو 5ویں نمبر کی شے ہے، اتنے لوگ 5 وقت کی نماز میں نظر نہیں آتے جو پہلے نمبر کی شے ہے۔ یہ ہماری منافقت کہ ہم وہ کرتے ہیں جو من چاہتا ہے، وہ نہیں کرتے جو رب چاہتا ہے۔ میری باتیں کڑوی بھی ہوں گی میٹھی بھی ہوں گی، اس لیے دونوں آپ کو جب میٹھی دوں گا تو پھر کڑوی بھی سہنی پڑیں گی۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں گڑ مڈ کر دی گئی، پوری بات سمجھائی نہیں جاتی، پلے باندھی نہیں جاتی، جس کی وجہ سے لوگ بے عملی اور بد عملی کا شکار ہو گئے۔
میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کشمیر میں زلزلہ آیا کچھ عرصہ پہلے، 2 شہر قبرستان میں بدل گئے اور ولیوں کے مزار بچ گئے۔ سائیں سہیلی کا مزار، اس کی عمارت بھی کھڑی رہی، اور مائی توتی کا مزار، وہ عمارت بھی کھڑی رہی، وہ بچ گئے۔ تو ہمارے لوگوں نے چونکہ ایک پہلو پہ نظر ہوتی ہے نا، ایک طرف دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو جی ولیوں کی شان، ولیوں کے مزار بچ گئے اور جو لوگ وہاں آباد تھے ان کے بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں اور پلازے جو ہیں وہ گر گئے، تباہ ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی قبریں بچ گئیں، مزار بچ گئے، مگر میرا سوال یہ ہے قبریں بنائی کس نے تھی؟ وہی جو زلزلے میں مارے گئے۔ ان قبروں پہ چادریں کون چڑھاتا تھا؟ وہی جو زلزلے میں تباہ کر دیے گئے۔ ان قبروں پہ چراغ کون جلاتا تھا؟ وہی جو ہلاک کر دیے گئے۔ تو جن لوگوں نے عرس منائے تھے، جن لوگوں نے چادریں چڑھائی تھیں، جن لوگوں نے اوپر مزار قائم کیے تھے، ولیوں نے انہیں بچایا کیوں نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اولیاء نے بچایا کیوں نہیں انہیں؟ اگر یہ کہے کہ نہیں بچا سکتے تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں، یہ تو دوسروں کا عقیدہ ہے، نہیں بچا سکتے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے ولی بچا سکتے ہیں، اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے بچا سکتے ہیں، پھر کیوں نہیں بچایا؟ کہ جن کے سبب سے ان کے عرس ہو رہے تھے، جن کے سبب سے وہاں چراغ جلتے تھے، جن کے سبب سے وہاں چادریں چڑھ رہی تھی، جن کے سبب سے وہاں گنبد بنے تھے، عمارتیں اور مزار بنے تھے، جب ان پہ مصیبت آئی ولیوں نے بچایا کیوں نہیں؟ رب کی عزت کی قسم لوگوں بچا سکتے تھے مگر نہیں بچایا، کیوں؟ وہ دیکھتے تھے کہ ادھر یہ چادریں بھی چڑھاتے ہیں، ادھر غریبوں کی عزتوں کی چادریں اتارتے بھی ہیں۔ قبروں پہ چادریں چڑھانے والے چادریں اتارتے بھی ہیں، اور قبروں پہ چراغ جلانے والے اپنے بھائیوں کے، غریب رشتہ داروں کے، خدا کی مخلوق کے صرف ادھر چراغ نہیں جلاتے، ان کے دل بھی جلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت دیکھتا ہے جو فرض تھا اس کو چھوڑ بیٹھے، جو واجب تھا اسے چھوڑ بیٹھے، اور ان مزاروں کا حیا کر کے انہوں نے بدکاری کے اڈے ختم نہیں کیے۔ ولیوں کے پڑوس میں ادھر چادریں بھی چڑھاتے تھے، ادھر انڈیا کی فلمیں بھی تکتے تھے۔ اسی بستی کے لوگ ادھر عرس بھی مناتے تھے، اور ادھر بیٹوں کی شادیاں ہوتی تو لاہور سے کنجریاں بھی بلا لیتے۔ دورہ کردار تھا۔ تو پھر جب اللہ رب العزت نے چاہا انہیں مٹا دیا جائے تو پھر ولیوں نے بھی گردن جھکا دی، مولا ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ اس لائق ہے کہ انہیں مٹا دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ چوتھے درجے کی شے ہے، اور یہ میں کہتا ہوں، میرے سوا کوئی مولوی جرأت نہیں کرتا، کیوں؟ فتووں کا ڈر لگتا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، ایک بندہ گولڈا شریف چلا جائے، داتا مزار پہ چلا جائے، چادر چڑھائے، 1000 چادر چڑھائے، بغداد چلا جائے غوث اعظم کے مزار پہ 1000 چادر چڑھائے، رب کی عزت کی قسم، اگر اس کا غریب بھائی اس کی بیٹی کا غربت کی وجہ سے سر ننگا ہے، اس پہ چادر نہیں، تو اس کی وہ 1000 چادر داتا رد کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مایل سنت۔ اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرمایا اتانی جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل بار بار میرے پاس آیا اور پڑوسی کے بارے میں بار بار مجھے تاکید کرتا رہا۔ اللہ نے بھیجا، اللہ کہتا ہے محبوب امت کو بتائیں پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کا خیال رکھ، اسے تکلیف نہ دے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جبریل پڑوسی کا حق بیان کرنے اتنی بار آیا مدینے میں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔
تو اگر کسی کی ایذار آسانیوں سے پڑوسی محفوظ نہیں، اگر کسی کے پڑوس میں اس کے بچے اس رات بھوکے سو گئے اور وہ داتا مدار پہ دیگیں پکا رہا ہے، تو رب کی عزت کی قسم اس کی دیگیں کل قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ شریعت کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ جو من چاہے وہ کریں، جو رب چاہے اسے چھوڑ دیں۔ یہی سبب ہے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، تیر نہیں رہی، گھروں میں سکون نہیں ہے۔ ملک حال دیکھ لے، لٹیروں نے لوٹ رکھا ہے، اور زندگی ہماری جانوروں سے بدتر ہو گئی۔ جلوس کی کمی نہیں، جلسوں کی کمی نہیں، میلاد کی کمی نہیں، محفل نعت کی کمی نہیں، عرسوں کی کمی نہیں، 11ویں کی کمی نہیں، ہر جگہ پہ جلسے ہو رہے ہیں، مگر مسجدوں کو نئے نمازی نہیں مل رہے، گھروں میں تلاوت قرآن کرنے والوں کی کثرت نہیں ہے، لوگ غفلت کی چادروں میں لپٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب جلسے ہو رہے ہیں تو نئے نمازی کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ سوچنے کی بات۔ جب تقریریں ہو رہی ہیں تو لوگ دین کی طرف آ کیوں نہیں رہے، دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے طبیعت کو شریعت بنایا، مصطفیٰ کی شریعت کو اپنی طبیعت نہیں بنایا۔ جلسے کراتے ہیں، سنتے ہیں اپنے چسکے اور ذوق کے لیے، عمل کوئی نہیں کرتا۔ اس مجلس میں آنے والے یا کسی مجلس میں آنے والے میجارٹی اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ اکثر عشاء پڑھ کے نہیں آتے، فجر جا کے نہیں پڑھتے۔ تو حضور کی محبت اور عشق کس بلا کا نام ہے؟ یا جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو لگتا ہے عاشق رسول ہے، فجر جا کے نہیں پڑھے گا، عشاء پڑھ کے نہیں آیا، محبت کس شے کا نام ہے؟ برکتیں کہاں سے آئیں؟ آئیے بتاؤں، حضور غوث اعظم بتاتے ہیں محبت کس شے کا نام۔ جن کی 11ویں کھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں محبت کس شے کو کہتے ہیں۔ وہ فرماتے المحب اللہ یملک شیئا، جو محب ہے حضور کا وہ خود کسی شے کا مالک ہی نہیں رہتا۔ یسلم الکل الی محبوبہ، وہ اپنی ہر شے کا مالک اپنے مصطفیٰ کو بنا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ دل اس کا ہے، راج مصطفیٰ کا ہوتا ہے، دماغ اس کا ہے، خیال مصطفیٰ کا ہوتا ہے، دولت اس کی ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، گھر اس کا ہے، نظام مصطفیٰ کا ہوتا ہے، ملک اس کا ہے، حکومت مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کان اس کے ہیں، ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہے، بات مصطفیٰ کی ہوتی ہے، آنکھیں اس کی ہے، جلوہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سمجھ رہے؟ یہ حضور غوث اعظم بتا رہے ہیں محبت کس شے کا نام۔ حضور کی محبت کیا ہے، اس کے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں محبت و تملک لا یجتمعان۔ فرمایا لوگوں دھوکے سے نکلو، احمقوں کی جنت میں بیٹھے ہو، نکلو اس احمقوں کی جنت سے۔ سنو، ایک طرف محبت بھی ہو حضور کی اور پھر مرضی اپنی چلے، فرمایا یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی، کہ مرضی اپنی کرو اور اعلان کرو حضور سے محبت ہے، نہیں، جس سے پیار ہے پھر مرضی بھی اسی کی چلتی ہے۔ محبت اس شے کا نام۔ لیکن ہمارے نعرے اتنے لمبے ہیں، 5-5 منٹ تک نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ موت کا تو وقت آئے گا یا نہیں آئے گا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا، ابھی تو نے موت کے منظر دیکھے نہیں ہیں۔ محبت رسول میں موت بھی قبول، یہ دعوے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ تو بعد کی بات، پہلے اتنا ثابت کر کہ محبت رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے۔ ہمارے لیے موت تو بہت بڑا امتحان ہے، 5 وقت کی نماز ہی امتحان بن گئی، کہ بغیرتی کے اڈے آباد ہیں، سینما ہال آباد ہیں، مارکیٹیں آباد، بازار آباد ہیں، گھر آباد ہیں، اگر اجڑے ہوئے ہیں تو خدا کے گھر اجڑے ہوئے ہیں۔
مسجدوں کے بچھے ہوئے قالین نمازیوں کے منتظر رہتے ہیں، الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں، جن بچوں کے ہاتھ میں سورہ یاسین رہتی تھی ان کے ہاتھ میں اب انڈیا کی فلمیں ہیں، جن بیٹیوں کے پرس میں سیرت فاطمہ کی کتابیں چاہیے تھی وہاں اب اخلاق سوز ناول پڑے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یاد رکھیے یہ عمل ہے 5ویں درجے کا، اور ہم فرض چھوڑ بیٹھے، ہم واجب چھوڑ بیٹھے، ہم سنتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اپنے من کی چیز چن لی ہے۔ من چاہے پہ عمل کیا، رب چاہے پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ یاد رکھیے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو پورے مسلمان بنو، یہ نہیں کہ آدھے تیتر بن کے رہو آدھے بٹیر بن کے۔ وہ مثل مشہور ہے نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو ہم نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، بہت محفلیں کرتے ہیں مگر آنکھوں سے پردے نہیں ہٹتے، بہت ذکر کرتے ہیں مگر دروازے رسول تک وہ رسائی کے جلوہ رسول دے کے نصیب نہیں۔ اکثریت تو ہے نہیں اس طرف، جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ ہم نے میلاد بھی منائے مگر حضور کا چہرہ جلوہ کبھی نظر نہیں آیا، ہم نے درود بھی پڑھے حضور کی زیارت کبھی نصیب نہیں ہوئی، ہم نے جلسے کیے، چندے دیے، دیگیں پھکائیں، ولیوں کی قبروں پہ گئے، چادریں چڑھائیں، مگر کبھی خواب میں بھی جلوہ نہیں دیکھا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، اور دولت مند دولت کے سہارے پر مدینے جالیوں پر تو پہنچ جاتے ہیں، دولت کے سہارے دولت مند جالیوں تک تو جاتے ہیں مگر حضور کے دل تک نہیں جاتے، کیونکہ دولت جالیوں تک لے جاتی ہے اور مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل مصطفیٰ کے دل تک لے جاتا ہے۔ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، کردار حضور والا نہیں اپناتے، گھر کا ماحول حضور والا نہیں بناتے، فکر حضور والی نہیں اپناتے، تو حضور کی آنکھوں کو بھائیں کیسے؟ یاد رکھو، توسا شریف میں لاکھوں مرید ہوئے تھے، پیر پٹھان کے ہاتھ پہ لاکھوں مرید ہوئے، مگر وہ سارے جو مرید ہوئے انہوں نے صرف ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، ان میں ایک بندہ تھا جس نے ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں دیا، اپنا دل پیر کے ہاتھ میں دے دیا، وہی بندہ جس نے دل بھی دیا تھا وہ شمس العارفین سیالوی بن کے چمکا۔ اس نے صرف ہاتھ نہیں دیا تھا، دل دے دیا، اپنی مرضی پیر کے ہاتھ میں دے دی، تو جب گیا تھا تو شمس العارفین نہیں تھا، نام اور تھا، پلٹ کے آیا تو شمس العارفین بن گیا، اور اس کے قدم کی برکت سے پھر سیال نہیں رہا، سیال شریف ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں جب مرید کیے تو لاکھوں مرید بنے، لاکھوں مرید ہوئے سیال شریف میں، ہاتھ دینے والے لاکھوں تھے، دل دینے والا ایک تھا، ایک تھا، تو جس نے صرف ہاتھ نہیں دیا اپنے پیر کے ہاتھ میں دل دے دیا تھا وہی میر علی شاہ بن کے چمکا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہم بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ تو یہ جو شمس العارفین بنا یہ دل یار تک پہنچا ہے، جو میر علی شاہ بنا یہ دل یار تک پہنچا، جو احمد رضا سے اعلی حضرت بنا یہ دل یار تک پہنچا۔
تو جب تک اپنے کردار کو حضور کے کردار کے سانچے میں نہ ڈالو، جب تک مسجدیں سجدوں سے آباد نہ ہو، جب تک آنکھوں کو حیا نہ ملے، جب تک زبان کو تلاوت کی لذت نہ آنے لگے، اور جب تک من میں عشق مصطفیٰ کے چراغ ایسی روشنی نہ کرے جو چہرے سے نظر آئے، تو تب تک بگڑی نہیں بنتی، تب تک امام الانبیاء کے غلاموں مقدر نہیں بدلتے۔ تو میں نے بنیادی طور پہ آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ صرف میلاد منانا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کو میلادی بنا دیں، کہ ہر کوئی بھی میلادی بنے، میلاد منائے، نہیں، ہم آپ کو میلادی نہیں، آپ کو نمازی بھی بنانا چاہتے ہیں، آپ کو قاری بھی بنانا چاہتے ہیں، قاری کا مطلب پڑھنے والا، یعنی قرآن پڑھنے والے بنانا چاہتے ہیں، آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد کیوں بنائی آپ نے؟ اگر اس میں آنا نہیں تھا تو بنائی کیوں؟ صرف یہ قالین بچھا کر سمجھا کہ حق ادا ہو گیا؟ مسجدوں کی زینت قیمتی قالین نہیں ہوتے، مسجدوں کی زینت قیمتی گھڑیاں نہیں ہوتی، مسجدیں ان چراغوں سے یا ان جھنڈیوں سے نہیں سجتے، یہ ہماری نظر میں سجتی ہیں کہ جی جھنڈی لگا دی مسجد سج گئی، چراغاں کر دیا مسجد سج گئی، لامکان سے آواز آتی ہے نادان، میری نظر میں میرا گھر جھکے ہوئے سروں سے سجتا ہے۔ ایک وقت تھا مسجدیں سجی ہوئی تھی اس کی نظر میں، کیوں کہ مسجدیں کچی تھیں مگر نمازی پکے تھے، اور آج ہر ڈھوک میں، ہر نگر میں مسجدیں پکی ہو گئیں، نمازی کچے ہو گئے، کوئی صرف جمعے کا نمازی رہ گیا، کوئی صرف جنازے کا نمازی رہ گیا، کوئی صرف عید کا نمازی رہ گیا، مسجدیں کچی ہو گئی، مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے، اور ایک وقت تھا کہ مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، اور وہ مسجدیں آج بھی بعض دیہاتوں میں ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے ان پکی مسجدوں سے ان کچی مسجدوں میں سجدہ کر کے زیادہ لذت آتی ہے، وہاں کی کیفیت ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا، بیزار ہوا جاتا ہوں مر مر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، علامہ اقبال کہتا ہے۔ اب مکہ شریف جائیں نا، وہ سارا ماربل لگا ہے، پتہ نہیں کس ملک سے منگوائے، ماربل لگا ہے، سارا سنگ مرمر لگا ہے، حرم شریف کعبے کا طواف کرتے ہیں تو اس ماربل پر گھومتے رہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، کہتا ہے مجھے وہ پرانی زمین دو کعبے والی، جس مٹی نے مصطفیٰ کے قدم چومے تھے، میں اسی پہ چلنا چاہتا ہوں، میری طلب ہے وہ ذرے جو مصطفیٰ کے قدموں کو لگے، وہ دھول بن کے کبھی میری آنکھوں میں آئے، کبھی میرے منہ پہ لگے، اس طواف کی کیفیت ہی اور ہوگی۔ جو ریالٹیز ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو حقیقت ہیں، ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو سجدوں سے پیار بھی ہے۔ یہ لاہور میں ایک بزرگ ہیں ابھی موجود، آنکھ کا آپریشن ہوا، ڈاکٹروں نے کہا کہ 3 دن سجدہ نہیں کرنا آپ نے، کہ اگر سر جھکا نا تو ٹانکے ادھڑنے کا خطرہ ہے، آنکھوں میں جو ٹانکے لگے ہیں بوجھ پڑے گا، جب سر جھکائیں گے تو وہ ٹانکے نکلنے کا خطرہ ہے، 3 دن سجدہ نہیں کرنا۔ اس بزرگ نے، گھر والے بتا رہے تھے کہ 3 دن روٹی نہیں کھائی، بڑی عجیب بات، روٹی نہیں کھائی۔ گھر والوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا، روٹی سے تو منع نہیں کی، روٹی کیوں چھوڑ دی؟ تو وہ بزرگ رو پڑے، رو کر فرمانے لگے جسے جھکنا نہیں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اور وہ تو صرف 3 دن کی بات تھی، اور ہم نادان ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دیواروں تک اس کا کھا رہے ہیں، اسی کے سجدے بھول بیٹھے ہیں۔ جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق دیا، قبر تک دے رہا ہے، اسی کے سجدے بھول گئے۔ کیا تعلق رہا رب اور رسول کے ساتھ؟ قرآن تو کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ ہر شے سے بڑھ کر اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ تو کیا ہم ہر شے سے بڑھ کر اسے، ہم تو نیند سے بڑھ کر اسے نہیں کر سکے، ہمیں تو نیند بھی رب سے زیادہ پیاری ہے۔
قیامت کے دن صرف ایک آیت اللہ نے یہ رکھ دی نا سامنے پلڑے میں، کتانے لگ جائیں گی، کوئی پار نہیں ہو سکے گا۔ یہ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک ہم جیسا بندہ گیا کہ سنا ہے بڑی شہرت ہے، اللہ کا ولی ہے، چلو زیارت کرتے ہیں، کوئی نصیحت پوچھیں گے کہ کوئی نصیحت کرے ہمیں۔ جب وہاں گیا تو آپ بیٹھے تھے، ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضرت کوئی نصیحت فرما دے۔ آپ ہنس پڑے، فرمائے بیٹا 2 باتیں فقیر کی یاد رکھنا، اگر رب کو خود سے بہتر نہ سمجھ سکو نا، اب نصیحت سن، ولیوں کے کیا انداز۔ فرمایا میرے بیٹا تو نے کہا نصیحت کرے، تو فقیروں کی نصیحتیں تو ایسی ہوتی ہیں، اب میری نصیحت یہ ہے کہ اگر رب کو اپنی ذات سے برتر اور بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم زندگی بھر رب کو اپنے جیسا ضرور سمجھتے رہنا۔ اگر بہتر نہ سمجھ سکو اپنے جیسا ضرور سمجھ، اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا رب کو۔ وہ دل میں نا بڑا کڑنے لگا، کہنے لگا، کہتے ہیں بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ بھی کوئی بات تھی کرنے کی؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو رب کو سب سے برتر نہ سمجھے، سب سے افضل نہ سمجھے؟ یہ کیا بات کر دی انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ رب کو بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا۔ یہ کوئی بات تھی؟ میرا وقت ضائع ہو گیا، سارا سفر بیکار گیا، دل ہی دل میں کھڑنے لگا۔ اولیاء کرام تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں نا، معلوم ہوتا ہے کیا سوچ رہا ہے۔ ہنس پڑے، فرمایا بیٹا یہ نصیحت نہ پلے باندھ لینا میری جو میں نے کی ہے۔ وہ اٹھ کے جانے لگا، حضرت اجازت دے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، اب شام کا وقت ہے، لمبا سفر ہے، رات یہیں گزار لو، صبح چلے جانا، ناشتہ کر کے نہ صبح چلے جانا۔ وہ رک گیا، شام کا وقت تھا، اس نے رات گزاری۔ صبح سویرے وہ بیٹھا تھا اپنے کمرے میں نماز کے بعد، تو جو ناشتہ تھا نا اس کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہ جو ٹرے تھا ناشتے کا، اس میں ایک طرف مرغ روسٹ پڑا تھا، مکھن تھا، شہد تھا، پراٹھے پڑے تھے، تازہ عرش ہے۔ اس کے ساتھ ہی نا رات کی باسی دال پڑی تھی لنگر کی، اور خشک روٹی بھی پڑی تھی، 2-3 دن پرانی روٹی، وہ بھی ساتھ اسی ٹرے میں پڑی تھی۔ اس کے سامنے رکھ کے نا خادم آ گیا۔ وہ جب کھانا کھانے لگا تو دروازے پر ایک فقیر آیا۔ فقیر نے کہا 3 دن سے بھوکا ہوں، رب کے نام پہ کچھ دو۔ 3 دن سے بھوکا ہوں، رب کے نام پہ کچھ دو۔ اس نے وہ جو دال تھی نا رات کی باسی دال اور 3 دن پرانی روٹیاں، وہ اٹھا کر نہ رب کے نام پہ دے دی، خود پراٹھے اور مرغا کھا گیا۔ ختم کر کے کہنے لگا اب جانے کا وقت آ گیا، آخری بار میں ذرا ہاتھ ملاؤں پیر صاحب سے۔ جب وہاں گیا نا پیر پٹھان بیٹھے تھے، کہنے لگا حضرت اب اجازت۔ آپ نے فرمایا بیٹا اجازت۔ ہاتھ ملایا، ہاتھ پکڑ لیا آپ نے فرمایا بیٹا رات والی میری وصیت یاد ہے جو نصیحت کی تھی کہ رب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھو نا تو اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا۔ اب وہ پھوٹ پڑا، کہنے لگا حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں آپ بار، یہ کوئی عقل کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ کون بندہ ہے، کون ایماندار جو رب کو سب سے بہتر نہ سمجھے؟ اور آپ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ جلال میں آ گئے پیر پٹھان، فرمایا ظالم سن، صبح ناشتے میں خشک روٹی اور دال بھی تھی، پراٹھے بھی تھے، مکھن بھی تھا، روسٹ بھی تھا، اس نے رب کے نام پہ تو اسے فقیر نے مانگا تھا۔ اگر تو نے رب کو خود سے بہتر سمجھا ہوتا تو خشک ٹکڑے خود کھاتا، پراٹھے اسے دیتا، دال خود کھاتا، مرغا اسے دے دیتا۔ اور نادان، اگر رب کو خود جیسا سمجھا ہوتا تو کم از کم ایک پراٹھا اسے دیتا، ایک رکھ لیتا، ایک باسی روٹی اسے دیتا، ایک رکھ لیتا۔ تو نے ساری باسی اٹھا کر اسے دی، سارے پراٹھے خود کھائے، اور بدبخت تو نے رب کو خود سے برتر کیا سمجھنا تھا، تو نے اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا۔ جو بات سمجھ آئی، یہ صرف اس کا کیس نہیں تھا، ہمارا کیس بھی ہے۔
ہم سب کا یہی معاملہ ہے. ہم نے رب کو سب سے برتر تو کیا اپنے جیسا بھی کبھی نہیں سمجھا. رب کے نام پہ ہم سے بھوکا مانگتا ہے تو وہ جو بیکار شے کھانے کی ہے نا گھر میں وہ اٹھا کے دیتے ہیں. رب کے نام پہ فقیر پیسہ مانگتا ہے, پرس اور بٹوا نکالتے, جو سب سے پرانا نوٹ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں. ننگا آتا ہے دروازے پر صدا لگاتا ہے, رب کے نام پہ دو, تو گھر میں جو سب سے پرانا سوٹ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم تب تک نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسند کی شے یار کے راستے میں نہ لٹاؤ. یہ آیت ہے قرآن کی. تم سمجھتے ہو دے کر نیکی کر لی, نہیں, نیکی پا ہی نہیں سکتے تم جب تک اپنی پیاری شے رب کے راستے میں نہ لٹاؤ. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ ہم کس درجے پہ کھڑے, قیامت کو حساب دینا ہے, تکڑیاں لگ جائیں گی اور قطاریں لگ جائیں گی. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں, صرف ان ہاتھوں کے ساتھ چراغا نہ کرو میلاد کا, ان پیشانیوں کو سجدوں کا عادی بھی بناؤ. صرف جلوس میں شامل مت ہوا کرو بلکہ 5 وقت فرض نمازوں میں بھی آیا کرو, تاکہ تمہارا یہ عمل اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اس کی قبولیت کا یہ طریقہ ہے. آپ علماء سے پوچھ لیں, کسی بھی عالم سے پوچھ لیں, یہ جو نفل ہیں, نفل پڑھتے ہیں, یہ 5ویں نمبر کی شے ہے, مستحب درجہ ان کا. پڑھ لیں تو ثواب ہے, نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں. یہ جو ہم ہر نماز کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں 5ویں نمبر کی. ایک بندہ ساری رات نفل پڑھتا رہے, 1000 رکعت نفل ساری رات میں پڑھ لے, کسی عالم سے فتویٰ لے لے, مسئلہ پوچھ لے, اگر فجر کی نماز نہ پڑھے, اللہ کی عزت کی قسم ساری رات کے سجدے مردود. کیونکہ نفل رب نے نہیں فرض کیے تھے کہ ساری رات پڑھ, فجر کی نماز رب نے فرض کی تھی. وہ جو ساری رات کرتا رہا وہ من چاہتا تھا, جو فجر پڑھنی تھی وہ رب چاہتا تھا. تو ہم من چاہا کرتے ہیں, رب چاہا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں, فرض بھی پورے کرو, واجب بھی, سنتیں بھی, مستحب بھی. یہ طریقہ پھر ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا. اس طرح کے لوگ جب ایسا عمل کرتے ہیں نا, تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی, دیدار ہوا حضور کا. میں قدموں پہ گرا حضور کے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ آپ کے میلاد پر خوشی مناتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں میلاد کی خوشی میں, تو یا رسول اللہ آپ ان کے اس عمل سے خوش ہوتے ہیں؟ یہ کوئی فتویٰ ہے ان کے خلاف, جس طرح آج بعض لوگ دے رہے ہیں, ان کے اس عمل سے خوش ہوتے ہیں؟ آپ کا رد عمل, ریئیکشن کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ امام الانبیاء نے فرمایا, میری امت کو بتا دینا خواب میں. ایک جملے میں حضور نے بات ختم کر دی. فرمایا سیدھی سی بات, من فرح بنا فرحنا بہی, میرا جو امتی میری آمد پر, میرے میلاد پر خوش ہوتا ہے, میں اپنے اس امتی سے خوش رہتا ہوں. لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی نماز چھوڑ دے تو حضور ناراض ہوتے ہیں. تو ایک بندہ رات کو تو خوش کرے حضور کو, یا دن کو جلوس میں جا کے خوش کرے, پھر نماز کے وقت پھر ناراض کر دے, تو وہ بھی کوئی غلام کہ تھوڑا خوش کیا حضور کو, پھر زندگی بھر ناراض کیا حضور کو. صرف 12 ربیع الاول یا میلاد کے مہینے میں خوش کرتا رہا 1 مہینہ, اور 11 مہینے رسول کو ناراض کرتا رہا. اس طرح تو بگڑی نہیں بنتی. تو غلام تو وہ ہے جو ایک بار خوش کرے محبوب کو اپنے, پھر زندگی بھر کبھی ناراض نہ ہونے دے. اس کا یہ طریقہ, اس کے لیے پھر قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے نیند قربان کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے اور بہت سی چیزوں کی قربانی دینا پڑتی ہے, زندگی پوری اسلام کے سانچے میں ڈالنی پڑتی ہے. کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف, مکمل ضابطہ حیات, پورا دین ہے. یہ نہیں ہے کہ آدھے کو اپنا لو اور آدھے کو چھوڑ دو.
ہماری میجارٹی اکثریت کا حال یہ ہے، کچھ نمازیں پڑھتے ہیں مگر وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے. نمازیں پڑھتے ہیں بہت سے لوگ مگر زکوٰۃ نہیں دیتے. اور گھر میں فیصلہ ہی نہیں کر رکھا، گھر میں جو زیور پڑا ہے کہ اس کی مالک بیوی ہے یا خامند. اور اس کا نقصان یہ ہوگا قیامت کے دن دونوں مارے جائیں گے. اگر یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ زیور جو ہے اس کا مالک بیوی ہے یا خامد ہے، تو جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ مالک وہ ہے پھر زکوٰۃ اس کے ذمہ ہوگی، دوسرا چھوٹ جائے گا. لیکن چونکہ گھر میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر رکھ، دینی جو نہیں ہے فیصلہ ہی نہیں کر رکھ، اس لیے قیامت کے دن دونوں مارے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. تو جو فرض ہے وہ بھی کرو، واجب کرو، سنتوں پہ عمل. اور یہ مستحب تب قبول ہوتا ہے، یہ عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ بھائیوں کے حق بھی چھینو اور میلاد بھی مناؤ تو حضور راضی ہو جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تاجدار کائنات کے عدل کا حال یہ تھا کہ حضرت حلیمہ بتاتی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ، کہ میں تاجدار کائنات کو دودھ پلاتی تھی، میرا ایک اور بیٹا بھی تھا دودھ پیتا تھا. جس طرف سے وہ دودھ پیتا تھا، کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، حضور نے کبھی اس طرف منہ ہی نہیں لگایا. میں کرتی تھی حضور ادھر سے پیے مگر منہ بند رکھتے تھے، منہ بند رکھتے تھے امام الانبیاء. اور جو حضور کا حق تھا اور حضور کا حصہ تھا اسی میں حضور دودھ پیتے تھے. محدثین نے لکھا، کملی والے بتا رہے تھے حلیمہ میں حق چھیننے نہیں حق دینے آیا. کہ میرا دوسرا بھائی بھی ہے، ایک طرف اس کا حق ہے دوسری طرف میرا حق ہے. تو ہم اس رسول کے امتی ہیں جس نے دودھ پینے کی عمر میں بھی دوسرے کا حق نہیں کھایا. اور ہم بوڑھے ہو گئے اور دوسروں کا حق مار رہے ہیں. ہمیں بڑھاپے آ گئے حرام خوری کرتے کرتے، کس منہ کے ساتھ حضور کے سامنے جائیں گے؟ سوچنے کی بات. امام الانبیاء نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد. مومنوں کی پہچان بتائی حضور نے، فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم. فرمایا میرے امتی اگر مومن تکنا چاہتا ہے تو دیکھے گا کہ مومن ہمیشہ آپس میں بغض نہیں محبت کرتے ہیں، نفرتیں نہیں پیار کرتے ہیں، سختی نہیں ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، دوسروں کے بوجھ بڑھاتے نہیں بوجھ بانٹتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہم تو دوسرے کو رگڑتے ہیں تو چاہتے ہیں اتنا رگڑا دیں کہ اس کا ستیہ ناس ہو جائے پھر سر نہ اٹھا سکے. اور امام الانبیاء تاجدار انبیاء نے انسان تو انسان رہے، جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا حضور. یہ دہیہ قلبی ہے حضور کے صحابی، اتنا سخت انسان تھا یہ. کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے 70 زندہ بچیاں دفن کی تھی. دہیہ قلبی 70 زندہ بچیاں دفن کی. اپنی بیٹیاں بھی تھیں اس میں. اور وہ لوگ جو دوسرے تھے، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ کہتے ہم خود دفن نہیں کر سکتے، ہمت نہیں پڑتی، تو وہ بھی اپنی بیٹیاں دہیا کو دیتے. اتنا سخت دل تھا دہیا کہ دوسروں کی بیٹیاں بھی دفن کر دیتا، زندہ بیٹیاں چیخو پکار ہوتی رہتی وہ دفن کر دیتا. دل اتنا سخت تھا. لیکن جب امام الانبیاء کے پاس آیا رویا بہت کلمہ پڑھنے کے لیے. آقا نے فرمایا دہیا کیوں روتا ہے؟ آقا کیا میرے جیسے مجرم کے بھی گناہ بخشے جائیں گے؟ سوچ یہ رہا ہوں اگر کلمہ پڑھ لوں کیا میرے جیسے مجرم کے بھی گناہ بخشے جائیں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا دہیا کیا جرم ہے تیرا؟ آقا زندہ بچیاں 70 دفن کر چکا ہوں ان ہاتھوں کے ساتھ. تاجدار کائنات نے فرمایا دہیا تیرا ظلم مثالی ہے، تو اسے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. لیکن رب کی عزت کی قسم الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میرے کلمے اور میرے نام میں اتنی برکت ہے کہ اگر تو پڑھ لے تو یہ بھی جرم معاف کر دیے جائیں گے. اسلام میں یہ طاقت ہے کلمے میں کہ اگر یہ پڑھ لے گا سچے دل کے ساتھ، یہ نہیں کہ پڑھ کے پھر شروع کر دے گا.
پڑھ کے پھر شروع کر دے گا، یہ نہیں، سچے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہوگا، پورے کا پورا اسلام اپنائے گا تو فرمایا اسلام پچھلے سارے مٹا دے گا، اللہ قلم پھیر کے رکھ دیتا۔ یہی دیہیا قلبی حضور نے ایسی تربیت کر دی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے مدینے میں دیکھا اس دیہیا کو، یہ جھک کے چل رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا دیہیا کوئی پشت اور کمر میں تکلیف ہے کہ سیدھے کھڑے ہو کے نہیں چل رہے؟ جھک جھک کے کیوں چل رہے ہو؟ رو کر کہنے لگے اس لیے چل رہا ہوں کہ کوئی چیونٹی میرے پاؤں کے نیچے آ کے ماری نہ جائے۔ ایسی تربیت کر دی تھی حضور کہ وہ دیہیا جس نے 70 زندہ بچیاں دفن کی مگر دل نہیں رویا۔ اب حضور نے ایسا کر دیا تھا نرم دل کہ اسے ڈر ہے کوئی چیونٹی بھی پاؤں میں نہ ماری جائے۔ اور یہاں انسان رگڑے جا رہے ہیں، انسان کا دشمن، بائی کا گلا کاٹ رہا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور اناد کی آگ کے الاؤ جلا رکھے ہیں، تو ہم تو انسان بھی نہیں رہے، مسلمان کیسے بنے گے؟ ہم تو انسانیت کے درجے پر بھی ابھی نہیں، ہماری اکثریت مسلمان ہونا تو اس سے اگلا درجہ ہے۔ امام الانبیاء تشریف لے جا رہے تھے، پوری آرمی ساتھ تھی حضور کے، فوج جا رہی تھی حضور کے، آگے آگے حضور کی سواری تھی۔ حضور نے دیکھا ایک کتیا نے بچے دے رکھے اور بچے اس کا دودھ پی رہے تھے۔ آگے نظر آئی نا کتیا، اس کے بچے دودھ پی رہے تھے۔ امام الانبیاء نے اشارہ کیا، پورے قافلے کو روک دیا، پوری آرمی کو روک دیا، فرمایا رک جاؤ۔ ایک صحابی کو اشارہ کیا آگے آؤ۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر یہ قافلہ یہاں سے گزرا اسی راستے پر، ایسا نہ ہو کتیا کے بچے بھوکے رہ جائیں اور دودھ چھوڑ دیں۔ وہ دیکھو میں نے اس لیے روکا ہے قافلے، پورے قافلے میں اعلان کرو راستہ بدل کے گزرے تاکہ کتیا کے بچے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں۔ اب تصور کر، یہاں انسانوں کے گھروں کے چولہے بجھا بیٹھا، چراغ بجھا دیے زندگی کے، نفرتیں بانٹ کر۔ امام الانبیاء کی تو یہ تعلیم تھی۔ حضرت شیخ ابو الحسن ماش کی پانی چھڑک رہا تھا، اسے کہا مجھے تھوڑا سا پانی دو، اس نے چلو میں پانی ڈالا، پینے لگے نا تو رک گئے۔ ماش کی جس میں پانی ڈالا تھا وہ کہنے لگا کیا ہے، کیوں نہیں پیتے؟ کوئی تنکا ہے اس میں؟ کہا نہیں تنکا نہیں، ایک مکھی کہیں سے اڑ کے آ کے بیٹھ گئی ہاتھ پر، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ پیاسی ہو۔ فرمایا وہ میرے ہاتھ پہ آئی، وہ میری مہمان ہے، تو یہ مجھے گوارا نہیں کہ مہمان سے پہلے میں پی لوں، ہو سکتا ہے وہ پیاسی ہے، وہ پی کے اڑ جائے میں بعد میں پیوں گا۔ یہ صورتحال، اتنے کرم والا نبی ہمیں نصیب ہوا، رحمت للعالمین۔ ان کی تعلیم ایسی تھی مگر ہم کیا بن گئے لوگ؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں حضور کی تعلیمات کی طرف آؤ، تاجدار کائنات کی شریعت کی طرف آؤ، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، اپنے دل کو مسلمان کرو، اپنی آنکھوں کو مسلمان کرو، اپنی زبان کو مسلمان کرو۔ اس زبان سے کبھی گالی نہ نکلے، اس زبان سے کبھی غیبت نہ ہو، یہ کان کبھی گانے نہ سنے، کبھی غیبت نہ سنے، یہ ہاتھ کسی غریب کی عزت پر نہ کبھی اٹھنے پائیں، یہ پاؤں کسی بے غیرتی کے اڈے پر چل کے کبھی نہ جانے پائیں۔ تن سے من تک حضور کی غلامی میں آؤ، پھر دیکھو نقشہ کیسے بدلتا، دیر کو نہیں لگتی۔ مدینے سے خیرات آتی ہے، بندہ کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے گنبد خضرا کا مکی مجھے بھیک دے رہا ہے، لیکن تعلق اور ڈوری پکی ہونی چاہیے۔ اور وہ میں نے بتا دیا کہ حضور کی شریعت اور طریقے پر عمل کر کے ڈوریاں پکی ہوتی۔ اور جو لوگ یہ کر لیتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اگر چراغاں نہ بھی کرے نا، حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی ہر رات حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہر سال حضور کا میلاد کرتا تھا، ایک سال اور کچھ نہیں تھا، صرف چنے تھے گھر میں، چنے گھر میں تھے، انہی کو بھنوایا میں نے اور ان پر حضور کی فاتحہ پڑھ دی۔ یعنی چنوں پر ایصال ثواب اس نیت سے کیا کہ حضور کا میلاد ہے اور حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا ہے۔ فرماتے ہیں وہی میرا میلاد ہوتا تھا۔ جب پیسے تھے اچھے کھانے پکواتا، غریبوں کو کھلاتا، اب چنوں کے سوا کچھ نہ تھا، انہی پر درود پڑھا اور ختم پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور دل میں پریشانی تھی کہ اس شہنشاہ اعظم کائنات کے والی کی بارگاہ
بارگاہ میں میرے چنوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں غریب سا بندہ ہوں. جہاں بڑے بڑے بادشاہ نذرانے دیتے ہیں ہزاروں قسم کے کھانے پکا کے، وہاں اس غریب کے چنے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں مگر اس کریم لجپال نبی کا کرم دیکھ. جب رات کو میں سویا میری آنکھ بند ہوئی، رب کی عزت کی قسم وہ میرے چنے ہی حضور کے ہاتھوں میں تھے اور کھا رہے تھے. میں نے خواب میں دیکھا وہ میرے چنے حضور کے سامنے پڑے تھے اور حضور خوش ہو رہے تھے. تو امام الانبیاء نے بتا دیا نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، جو ویکھڑ تے آون تے دل ویکھ دے. ان کی نظر چیزوں پر نہیں اپنے غلاموں کے دل پہ لگی رہتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کیا لٹا رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں کس نیت کے ساتھ لٹا رہا ہے، کس کیفیت کے ساتھ لٹا رہا ہے. امام الانبیاء کی نظر اپنے غلاموں کے دلوں پہ لگی رہتی ہے. اس لیے اپنے دلوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت. اگر دل سیدھے ہو جائیں تو تاجدار کائنات سے ہم دور ہیں، مگر رب کی عزت کی قسم امتی مصطفیٰ سے دور نہیں ہے. ہر امتی حضور کی نظر میں رہتا ہے، آنکھوں میں رہتا ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے فرمایا ہر جمعرات کو میری امت کے عمل میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں وہاں پیش ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب اچھے عمل دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں، قبولیت کی مور لگا دیتا ہوں، اور جب برے عمل دیکھتا ہوں پریشان ہو کے اس کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، مولا اسے ہدایت عطا کر. تو کم از کم ایسے عمل ضرور کیا کریں کہ حضور دیکھ کر خوش ہوں، کبھی ناراض اور پریشان نہ ہو. اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں. کم از کم روزانہ قرآن کی زیارت تو کر لیا کریں. آپ خود سوچیں کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کہ کئی سال ہو گئے ہم نے کبھی قرآن کی زیارت تک نہیں کی. اتنی بڑی نعمت رب نے عطا کر رکھی، ہر گھر میں قرآن ہے مگر اس کی زیارت تک نصیب نہیں ہوتی. کم از کم قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا کریں وضو کر کے. پڑھ نہیں سکتے تو اسے چوم تو سکتے ہیں نا. وضو کر کے قرآن کو چوما کریں، پھر اسے سینے لگایا کریں. 1 منٹ 2 منٹ 5 10 منٹ تک جتنا ٹائم ہو اسے سینے لگا کے رکھا کر. آپ کی یہ محبت بھی رب کی عزت کی قسم کل آپ کے عملوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی اور اس پر اجر عطا کیا جائے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، جس درجے میں محبت ہو اس کا اجر ضرور ملتا ہے. ایک بزرگ تھے بالکل ان پڑھ تھے، چٹے ان پڑھ تھے، ماں باپ بھی ان پڑھ تھے، پڑھائی کوئی نہیں تھا، صرف نماز سیکھی تھی. نماز پڑھنے جاتے، جب نمازی سارے نکل جاتے تو الماری سے قرآن نکالتے، اس کو دیکھ کر نہ چومتے، پھر سینے سے لگاتے اور رو کر کہتے مجھے یہ تو نہیں معلوم تجھ میں کیا لکھا ہے، مگر یہ تو یقین ہے کہ تو میرے رب کا کلام ہے اور میرے رسول کے سینے پہ اترا ہے، دل میں اترا. یہ تو مجھے پتا ہے، اور تیرے لفظوں کی کئی بار میرے محبوب کے ہونٹوں نے تلاوت کی ہے، یہ تو میں جانتا ہوں. آ میرے سینے لگ. زبان پڑھ نہیں سکتی، سینے لگا تو سکتا ہے ساتھ. آ میرے سینے لگ. سینے لگاتے، چومتے، پھر اس سے نہ غلاف اتارتے، پھر کھولتے اس کا پہلا صفحہ. اب بندہ جتنا ان پڑھ بھی ہو اس کو لائنیں تو نظر آتی ہیں نا، سطریں تو نظر آتی ہیں، لائنیں بدی ہوتی ہیں قرآن میں. تو پہلی سطر سے نہ انگلی پھیرنا شروع کرتے، ہر سطر پہ انگلی پھیرتے، پھر اگلے صفحے پر، پھر اگلے صفحے. 10-12 صفحے روز ختم کر دیتے انگلی پھیر کر. اور جس سطر پہ بھی انگلی پھیرتے تفسیروں میں ہے، اور ساتھ یہ کہتے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ. پڑھنا نہیں آتا تھا، اپنے عقیدے اور یقین کا اظہار کرتے میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ. ہر سطر پر انگلی پھیرتے، کہتے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے. مہینے 2 مہینے بعد پورا قرآن ختم کر دیتے انگلی پھیر کر. لوگوں کو یہ عمل معلوم تھا کہ وہ محبت کرتے ہیں قرآن، پڑھ نہیں سکتے مگر انگلی پھیرتے ہیں روز. امام الانبیاء کے غلاموں جب وہ بزرگ فوت ہو گئے، لوگ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم جب جنازہ پڑھا کر ہم قبر پر گئے تو ہم قبر میں بعد میں اترے ہیں، قرآن پہلے اترا ہوا تھا. جس دیوار پر نظر پڑتی تھی قرآن کھلا نظر آتا تھا اور لائٹیں نکل رہی تھی. قرآن نے بتا دیا میرے ساتھ پیار کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. امام الانبیاء کے غلاموں کم از کم جو پڑھ نہیں سکتے
وہ وضو کر کے قرآن کو چوم تو سکتے ہیں, وہ سینے سے تو لگا سکتے ہیں. کم از کم رب کے کلام اور قرآن کے ساتھ اتنا تعلق تو پیدا ضرور کرو. اللہ تعالیٰ زندگی بدل دے گا, برکتیں آئیں گی, اللہ رب العزت کی ناراضگی اس کی خوشی میں بدل جائے گی, حضور کی بھیک ملے گی ہر مقام پر. تو مقصد جلسوں کا یہی ہوتا ہے, عقیدے صحیح ہو جائیں, عمل صحیح ہو جائیں, اخلاق صحیح ہو جائیں. تو میں ان بھائیوں کا ممنون ہوں, سارے نوجوان ہیں, اور اس پورے گھرانے کے ساتھ میرا ایک پیار اور تعلق ان بھائیوں کی محبتوں کی وجہ سے قائم ہوا. اللہ پاک اس گھرانے پر غیر فاری برکت نازل فرمائے, اور جو بھی دوست بزرگ قریب سے آئے دور سے آئے سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا, وما علینا الا البلاغ. تھا محراب کے حوالے سے کہ آپ نے محراب بالکل الگ سٹائل کا بنایا ہے نا, یہ محراب اونچا کر دیا, جس میں امام ہوتا ہے تو مقتدیوں سے وہ کافی اونچا ہو جاتا ہے, تو یہ تو کافی فرق ہے. اس کو نا تھوڑا برابر کر دیں تاکہ مقتدی اور امام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس, تاکہ ایک ہی برابری میں کھڑے ہوں. اور اس طرح اس کو فقہا مکروہ کہتے ہیں. نماز ہو جاتی ہے مگر کراہت کے ساتھ, ناپسندیدگی کے, یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے مگر وہ برکت نہیں ہوتی کہ جو سنت اور شریعت کے مطابق رکھنے میں ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس کا کوئی حل سوچ لیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ جو جائے نماز ہے نا, امام جب جماعت کرائے تو وہ جائے نماز یہاں رکھ لیں, پہلی صف آپ کو چھوڑنی پڑے گی. اس کا پھر یہ طریقہ. جی ہاں, اس میں جمعے والے دن کہہ رہے ہیں آگے ہوتے ہیں, نہیں اس میں یا تو پھر اس کو آپ نیچے کیا ہے مجبوری ہے. اچھا اچھا تھوڑا سا اونچائی پہ بنا ہوا محراب نیچے خلا ہے باقی. اچھا اچھا, تو ایک مجبوری کی کیفیت. ہاں وہ مجبوری کی کیفیت, اس کا یہ ہے کہ اس کا تو حل کوئی نہیں, پھر یہ ہے کہ مل کے آپ اس کا حل کر سکتے ہیں کہ اس کو برابر کر دیں, اس کو اونچا کر سکتے ہیں, اس کو کر لیں. جب تک مجبوری ہے تب تک پڑھے کھلے دل کے ساتھ, جب تک مجبوری ہے نماز ہو جائے گی, میں نے عرض کیا, پھر کوئی نہیں. لیکن یہ ہے کہ کوشش کر کے اس کو برابر کر دیں. اس کو شمع بز میں ہدایت لام, شمع بز میں ہدایت بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں, بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں, اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے لام, شمع بز میں ہدایت کو سلام, شمع بز میں جسم وہ جس پہ بیٹھی نام کی کبھی, جسم وہ جس پہ بیٹھی نام کی کبھی, ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت آتے بوالے کراں بیٹھی زاری, آتے بوالے کراں بیٹھی, میں مقدی مقام تجھ سے میں
آتا بوالے کراں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، بارگاہ رسالت معاب میں ہمارا یہ ہدیہ درود و سلام قبول و منظور فرما، سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، کاروبار میں ہے برکت اور ترقی عطا فرما، تعلیم میں ہے کامیاب فرما، جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما، معاشرہ کی تمام خرابیاں دور فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرما، ہم سب کو قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، پیشانیوں کو لذت سجدہ عطا فرما، ذوق بندگی عطا فرما، شوق عبادت عطا فرما۔ میرے محترم بھائی جناب ملک آفتاب صاحب، ملک یاسر صاحب، ناصر صاحب اور سہیل صاحب، نعمان صاحب، دیگر تمام افراد کو جن کی محبتوں کے سائے میں یہاں پہنچا ہوں، میرے اللہ سب کو دارین کی عظمت عطا فرما، دو جہان کی خوشیاں عطا فرما، لمبی عمر بالخیر عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل پہ موت عطا فرما، کل حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، لواء الحمد کا سایہ عطا فرما، موت، قبر، قیامت اور جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال فرما، مسلمان جہاں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے انہیں نجات عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا، حضور کے توسل سے تلاوت قرآن کا عادی بنا، وہ قدم عطا فرما جو صراط مستقیم پہ چلے، وہ ہاتھ عطا فرما جو غریبوں کی مدد کے لیے اٹھے، جھولیاں عطا فرما جو تیری چوکھٹ پہ پھیلی رہے، سر عطا فرما جو تیری دہلیز پہ جھکتے رہے، دل عطا فرما جو تیری محبت میں تڑپتے رہے، وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف میں رویا کرے، تلاوت کرنے والی زبانیں عطا فرما، تو دلوں کے راز جانتا ہے، اپنے محبوب کی عظمتوں کے تصدق میں سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما،